نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شفا شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں نبی پاک علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک جو عظیم کمال ہے اس کے متعلق آج ہمارا درس ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے متعلق۔ نبی پاک علیہ السلام افصح العرب، یعنی تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والے تھے۔ اب فصل واما فصاحت اللسان وبلاغت القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله۔ زبان کی فصاحت اور قول کی بلاغت۔ فقد کان صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام اس میدان میں اس چیز میں آپ سب سے اعلیٰ اور افضل مقام پر آپ فائز، اور ایسے مقام پر آپ فائز تھے الذی لا یجہل، جو یعنی مجہول نہیں ہے، یعنی پوری دنیا جانتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی فصاحت کیسی تھی، بلاغت کا کیا عالم تھا۔ سلامت طبع، یعنی طبیعت کی سلامتی تھی آپ کے اندر، یعنی جب آپ کلام فرماتے ہیں تو بہترین انداز میں کلام فرماتے۔ وبراعت منزع، یعنی بہترین کسی بھی رجحان اور فکر کو بیان کرنے میں آپ کو پوری مہارت حاصل تھی۔ وإیجاز مقطع، اور کلام کو جامع انداز اور مختصر انداز میں بیان کرنے میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ ونصاعت لفظ، اور الفاظ کی عمدگی آپ کے اندر موجود تھی۔ وجزالت قول، اور قول کلام کی پختگی، جزالت آپ کے اندر موجود تھی، یعنی واضح طور پر آپ کلام کرتے تھے، کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی تھی۔ وصحت معان، معنی یعنی آپ کے کلام کے معنی صحیح ہوتے تھے، درست ہوتے تھے۔ وقلت تکلف، آپ کے کلام میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اوتیہ جوامع الکلم، نبی پاک علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی ایسا کلام آپ کو عطا کیا گیا کہ الفاظ کا معنی زیادہ تھے، الفاظ مختصر لیکن معانی کا سمندر ہو، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ وخص ببدائع الحکم، اور عجیب و غریب انوکھے حکمتوں کے ساتھ آپ کو خاص کیا گیا۔ حکمت کی باتیں ہیں آپ کے کلام میں، آپ کا پورا کلام حکمت سے بھرپور ہے، معمور ہے۔ وعلم السنۃ العرب، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عرب کی تمام زبانوں اور لہجوں کا اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا۔ فکانہ یخاطب، بس آپ ہر قوم سے، ہر قبیلے سے آپ خطاب فرماتے تھے، عرب کے قبائل میں سے، عرب کی قوموں میں سے، عرب کی نیشنز میں سے، ہر نیشن سے آپ کلام فرماتے، خطاب فرماتے ان کی زبان میں۔ یمن کا قبیلہ آ جائے تو یمنی زبان میں بات کرتے، شام کا کوئی قبیلہ آ جائے تو شامی زبان میں بات کرتے تھے۔ قبیلے مضر ہو تو مضر کے لہجے میں بات کرتے، ربیعہ ہو تو ان کے لہجے میں بات کرتے۔ ویحاورھا، اور ان سے آپ گفت و شنید فرماتے، کلام فرماتے، بلغتھا، ان کی زبان میں۔ ویباریھا فی منزع بلاغتھا،
گفتگو کرتے تھے، وَيُبَارِيهَا، اور آپ ان سے مقابلہ فرماتے. ان کی بلاغت، اس قبیلے کی بلاغت کے رجحانات کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، یعنی جس قبیلے میں جو فصاحت و بلاغت کا معیار ہے اس کے اعتبار سے آپ کلام فرماتے تھے. حتیٰ کان کثیر من اصحابہ، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے تھے، فی غیر موطن، ایک نئے کئی مقامات پہ، عن شرح کلامی، کلام کی تشریح کے بارے میں. یعنی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی قبیلے سے آپ بات کرتے اور صحابہ اس محفل میں موجود ہوتے تو صحابہ کو پوچھنا پڑتا کہ اس کے معنی کیا ہے بھائی. حالانکہ صحابہ بھی عربی جاننے والے ہیں، لیکن ہر قبیلے کی جو بلاغت ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے. وہ تفسیر قولی من تأمل حدیثہ وسیرہ علم ذلک، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، حضور کی سیرت کو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہ اس بات کو جان لے گا، کیونکہ اس کا خالص جو تعلق ہے عربی زبان سے. عربی میں جو حضور کے احادیث کو پڑھے گا اور اس میں غور و فکر کرے گا، عربی میں مہارت حاصل کرے گا، تو اس کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. علم ذلک وتحققہ، اور وہ اس کو پالے گا. ولیس کلامہ مع قریش والانصار واہل الحجاز ونجد ککلامہ مع ذی المشعار الحمدانی وطیفة النہدی وقطن بن حارثة العلیمی والاشعث بن قیس ووائل بن حجر الکندی وغیرہم من اقیال حضرموت وملوک الیمن. اب یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت اور اسلوب کلام کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام قریش اور انصار اور اہل حجاز اور نجد کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا جیسا کہ آپ کا کلام ہوتا تھا ذی المشعار قبیلے کے ساتھ. یمن کا ایک قبیلہ ہے، یعنی اہل عرب مکے کے مکی قبائل سے، مکے والوں سے، قریش، قبیلے قریش سے آپ جیسا کلام کرتے تھے، یمن کے قبیلوں سے ویسی نہیں کرتے تھے آپ بات. ان کی لینگویج میں، ان کے اسٹائل میں آپ بات کرتے تھے، ان کے لہجے میں. ذی المشعار الحمدانی جو قبیلہ ہے، طیفہ یہ بھی ایک قبیلہ ہے، قطن بن حارثہ یہ قبیلہ ہے، والاشعث بن قیس، اشعث بن قیس کے ساتھ حضور کا جو کلام ہے، اور وائل بن حجر الکندی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، حضرموت کے بادشاہوں میں سے اور یمن کے بادشاہوں میں سے، ان کے ساتھ جو آپ کا کلام تھا وہ الگ تھا. قریش اور انصار اور اہل حجاز اور اہل نجد کے ساتھ آپ کی گفتگو کا انداز الگ تھا. وانظر کتابہ الی حمدان ان لکم فراعہا ووہاطہا وعزازہا تأکلون علافہا وترعون عفاءہا لنا من دفئہم وصرامہم ما سلموا بالمیثاق والامانہ ولہم من الصدقۃ الثلب والناب والفصیل والفارض الداجن والکبش الحواری وعلیہم فیہا الصالغ والقارح. اب یہاں پر اس کے کچھ مثالیں دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کے کچھ نمونے پیش کیے جا رہے ہیں. وانظر، اور تم دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیٹر کو جو آپ نے لکھا تھا ہمدان قبیلے کی طرف، یمن کا ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کے لیے آپ لکھے، بتا رہے ہیں بھائی ان لکم، بے شک تمہارے لیے اس کے فراع ہے، یعنی اس علاقے کا جو، یعنی یمن کی جو سرزمین ہے اس کے پہاڑی علاقے تمہارے لیے، اور اس کی نشیبی جو زمین ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے. وعزازہا، اور سخت زمین بھی تمہارے لیے وہاں کی پھدریلی زمین. تأکلون علافہا، تم وہاں کے چارے وغیرہ کھاتے ہو. وترعون عفاءہا، اور وہاں کی سرزمین پر تم اپنے بکریوں کو، جانوروں کو، مویشیوں کو چراتے ہو. تو اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے، عمدگی ہے، اس کو پیش کیا گیا. وقولہ لنہد، قبیلہ نہد سے بھی آپ کے لیے آپ نے فرمایا، نہد قبیلے کا نام ہے، قبیلۃ من الیمن،
کیا فرمایا؟ اب ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم بارک لہم فی محضیہا و مخضیہا و مذقیہا، اے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما ان کے خالص دودھ میں، محض کے معنی آتے پیور، جس میں پانی ملا ہوا نہ ہو، و مخضیہا، اور اس کے مخض میں بھی اللہ تو برکتیں عطا فرما۔ مخض کس کو بولتے ہیں؟ دودھ سے جو چیز نکالی جاتی ہے، یعنی کریم اس کی یا اس کی ملائی، مسکا، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا۔ وہ مذقیہا، مذق کے معنی ہیں وہ دودھ جس میں پانی ملایا گیا، اس میں بھی اللہ برکتیں عطا فرما۔ وبعث راعیہا فی الدثر وفجر لہ الثمد وبارک لہم فی المال والولد، اے اللہ تو اس کے چرواہے کو یا اس کے نگران کار کو بھیج دے فی الدثر، کثیر دولت میں، دثر کہتے ہیں بہت زیادہ دولت کو، المال الکثیر یقع علی الواحد والاثنین، وفجر لہ الثمد، وبارک لہم فی المال، اے اللہ ان کے لیے برکتیں عطا فرما مال میں، اولاد میں بھی۔ من اقام الصلاۃ کان مسلما، جو نماز قائم کرے گا وہ مسلمان ہوگا۔ ومن آتا الزکاۃ، جو زکوٰۃ دے گا وہ محسن ہوگا، اچھائی کرنے والا۔ ومن شہد اللہ الہ الا اللہ کان مخلصا، جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو مخلص ایمان والا ہوگا۔ لکم یا بنی نہد، اے قبیلہ نہد والو تمہارے لیے ہے ودائع الشرکی و وضائع الملکی، تمہارے لیے امانتیں، ودائع الشرک یعنی زمانے شرک میں جو تم وعدے وغیرہ جو کیے تھے نا، اس کو پورا کرنا تم پر لازم ہے۔ مشرکین سے اگر تم حالت شرک میں کچھ وعدہ وغیرہ کر لیے تھے، اگریمنٹ کرے تھے، اب تم ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد وہ اگریمنٹ ختم نہیں ہوگا، اس کی جو مدت ہے، اس کی جو ٹرم ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس کی جو میعاد ہے، مدت ہے، اسلام کا نظام بتا رہے ہیں۔ وہ وضائع الملک، وہی الوضیعہ علی الملک وما یلزم الناس فیہ، اور تمہارے لیے بادشاہت، حکومت کا ٹیکس وغیرہ بھی ہے۔ لا تلتت فی الزکاة ولا تلحد فی الحیاة ولا تتثاقل عن الصلاة، لا تلتت فی الزکاة یعنی تم زکوٰۃ میں ٹال مٹول مت کرو، اور تم زندگی میں الحاد مت کرو۔ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ بے دینی، دین سے مت ہٹ جاؤ، تم حق سے مت ہٹو۔ ولا تتثاقل عن الصلاۃ، نماز سے تم مطلب کوتاہی مت کرو، نماز کے بارے میں سستی کاہلی نہ کرو۔ تو یہ جو کلمات ہیں اس میں انتہائی فصاحت و بلاغت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فصیح اور بلیغ انداز میں آپ ان سے مخاطب ہیں۔ یعنی تم زکوٰۃ دینے میں ٹال مٹول مت کرو۔ ولا تلحد فی الحیاۃ، اپنی زندگی میں تم الحاد نہ کرو، یعنی کفر اور شرک کی طرف مائل نہ ہو، ایمان پر قائم رہو۔ ولا تتثاقل عن الصلاۃ، نماز کے بارے میں تم کوتاہی مت کرو۔ وکتب لہم فی الوظیفۃ الفریضہ ولکم الفارض والفریش، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے اب لکھے نامہ ایک تیار فرما، فی الوظیفہ یعنی الفریضہ یعنی جو فرض جو عبادت ہے، فرض کی ادائیگی کے بارے میں ہم لکھے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں کہ وَلَكُمُ الْفَرِيضُ وَالْفَرِيشُ وَذُو الْعِنَانِ الرَّكُوبُ وَالْفُلُوُ وَالظَّبِيسُ لَا يُمْنَعُ سَرْحُكُمْ وَلَا يُعْضَدُ طَلْحُكُمْ وَلَا يُحْبَسُ دَرُّكُمْ مَا لَمْ تُضْمِرُوا الرِّمَاقَ وَتَأْكُلُوا الرِّبَاقَ مَنْ أَقَرَّ فَلَهُ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الرَّبْوَةُ۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فصاحت و بلاغت کی مثالیں اور جملے پیش کیے جا رہے ہیں۔
ومن كتابه لوائل بن حجر إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب وفيه في التيعة شاد. اب اس میں پوری تفصیل بتا رہے ہیں. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کس قدر اعلیٰ اور ارفع تھی اس کو بتا رہے ہیں اور مثالیں دے رہے ہیں. وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عنك أي سل عما شئت وهي لغة بني عامر. قبیلہ بنی عامر کی زبان میں بھی آپ کلام فرمائیں. نبی پاک علیہ عامری کی حدیث میں جس وقت انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا سل عنک، تم پوچھو، عنک اپنے بارے میں. یعنی قبیلہ بنی عامر میں یہ لہجہ، یہ اسٹائل تھا ہی. یعنی ای سل عما شئت، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو سوال کرو. یہ قبیلہ بنی عامر کی زبان ہے، ان کا لہجہ ہے. وَأَمَّا كَلَامُهُ الْمُعْتَادُ وَفَصَاحَتُهُ الْمَعْلُومَةُ وَجَوَامِعُ كَلِمِهِ وَحِكْمَتُهُ وَحِكَمُهُ الْمَأْثُورَةُ فَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِيهَا الدَّوَابِينَ وَجُمِعَتْ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا الْكُتُبُ وَمِنْهَا ما لا يوازي فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عام طور پہ آپ کا جو کلام ہوتا تھا اور آپ کی جو مشہور فصاحت ہے اور آپ کے جوامع الکلم اور آپ کی وہ حکمت کی باتیں جو منقول ہیں، تو اس میں لوگوں نے، علماء کرام نے کئی دواوین لکھ دی اور اس میں کئی کتابیں جمع کی گئی، لکھ دی گئی. اور حضور کی فصاحت و بلاغت کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی فصاحت و بلاغت مخلوق کے کلام کی، لوگوں میں سے کسی کا کلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک ہے کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں، یعنی سب کے حقوق برابر ہیں. فرمائے وَيَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ، اور ان کی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اس کے بارے میں کوشش کرے گا ان میں سے ادنا شخص بھی، یعنی ادنا مسلمان بھی پوری امت کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، وہ سب جماعت ہے عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، ان لوگوں پر جو ان کے سوا ہیں. یعنی تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. وَقَوْلُهُ النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْتِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگ یعنی کنگھی کے دندانوں کی طرح ہے. کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں وہ سب برابر ہوتے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ایسا نہیں ہے. تو یہ برابری میں ایک مثال دیا، تمام لوگ برابر ہیں. وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، پھر آپ کا یہ بھی ارشاد ہے یہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے اور ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَلَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مَا تَرَى لَهُ، پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھلائی نہیں ہے اس شخص کے ساتھ رہنے میں، اس شخص کی صحبت میں رہنے میں جو تمہارے لیے وہ چیز نہیں دیکھتا جو تم اس کے لیے دیکھتے ہو. یعنی تم اس کی بھلائی کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ خیرخواہی کرنا نہیں چاہ رہا، تو ایسے شخص کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا الناس معادن، لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کان ہے، سونے اور چاندی کی کان ہے یا بہرحال مختلف. تو ما ہلک امرؤ عرف قدرہ، حضور نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہلاک نہیں ہوا جو اپنی قدر و منزلت کو پہچانا، جو اپنے مقام کو پہچانا، اپنی حقیقت کو پہچانا، تو وہ ہلاک نہیں ہوا. یعنی وہ اپنی ذات اور اپنے وقار کے ساتھ رہے گا اور اپنے آپ کو بلند و بالا کرے گا. یعنی جو اپنی قدر و منزلت جان لیا وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ جو چاہے گناہ کرے گا. والمستشار مؤتمن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستشار جس سے مشورہ کیا جاتا ہے
وہ امانت دار ہے، یعنی اس کو امانت کے ساتھ کام لینا چاہیے، دیانت داری کے ساتھ، غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، صحیح مشورہ دینا چاہیے، خیر خواہی کرنا چاہیے۔ وہو بالخیار ما لم یتکلم، حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اختیار ہے جب تک کہ وہ بات نہ کرے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَغَنِمَ او سکت فسلم، یہ بھی جوامع الکلم میں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جس نے خیر کی بات کہی، یعنی اچھی بات کیا، یا اور غنیمت حاصل کیا، مال غنیمت، یا خاموش رہا اور سلامت رہا، یعنی یہ دو ہی بندے کامیاب ہیں، خیر کی بات کرنے والا یا خاموشی اختیار کرنے والا۔ وقولہ علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد، اسلم تسلم، اسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا الْمُوَطِّئُونَ أَكْنَافًا الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ کان یتکلم بما لا یعنیہ ویبخل بما لا یغنیہ۔ اب یہ حدیث پاک لا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہرقل کو آپ نے دعوت نامہ پیش فرمایا تھا، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے اس کے نام پر ایک لیٹر لکھا اور اس میں آپ یہ فرمایا اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا، تو جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا، اور تجھ کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کرے گا، کیونکہ یہ عیسائی تھا بادشاہ، اب پھر اگر یہ مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا، یہ آپ خوشخبری دیے۔ وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ، اور بے شک، اور ایک روایت یہ ہے دوسری حدیث پاک، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے پاس اور تم میں سب سے زیادہ قریب میرے قیامت کے دن تم وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے، نرم دل ہوں گے، رحم دل ہوں گے، الموطئون اکنافا، جو اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں گے، یعنی جو رحم دل ہوں گے، وہ لوگ جو محبت کرنے والے ہوں گے اور ان سے محبت کی جائے گی، یعنی خوش اخلاق، خوش مزاج، اچھی طبیعت والے، اچھے مزاج والے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے، ایسے لوگ حضور فرماتے ہیں میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور ایک یہ جو حدیث پاک اوپر جو گزری ہے، حضور علیہ السلام نے ہرقل سے فرمایا تھا کہ تو اسلام قبول کر لے تو محفوظ رہے گا، تو مختصر اور جامع کلمہ ہے، یعنی تو اسلام قبول کر لے، اسلام جب تو لا لے گا، اسلام قبول کر لے گا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی محفوظ رہے گا، قبر میں عذاب سے محفوظ رہے گا، حشر میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ہے مختصر کلمہ لیکن جامع ہے، یہ بہت سارے معنی ہے، ایک معانی کا سمندر ہے اس کے اندر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک، لعلہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلام کرتے ہوں، ایسی بات کرتے ہوں جس میں کوئی فائدہ نہیں، اور بخالت کرتے ہوں ایسی چیز میں جو اس کو بے نیاز کرنے والی نہیں ہے، کام آنے والی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، یہ در حقیقت ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایک مسلمان، ایک صحابی کا، تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے کہ فلاں تھے فلاں تھے ایسا، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، یعنی لوگ تزکیہ کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ کہ ان کی نیکیاں بہت ساری ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، دیگر نیک اعمال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بھی سوال کرے کہ کبھی لا یعنی بات اگر کوئی شخص کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مواخذہ فرما سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ تو لہذا کسی کے بارے میں قطعی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے بشارت دے دی، نام لے کر خوشخبری دی ہے کہ فلاں فلاں جنتی ہے، ان سے ہٹ کر کسی بھی مسلمان کے متعلق قطعی کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ چیز اللہ ہی بہتر جانتا ہے، رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں حسن ظن رکھیں گے ہم ایمان والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا۔
صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہم رکھیں گے کہ صحابہ، تمام صحابہ جنتی ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں قطعی طور پر ہم کہیں گے کہ 10 تو قطعی طور پر جنتی ہے ہی، اور تمام صحابہ بھی جنتی ہے، ہمارا یہ حسن ظن ہے۔ لیکن کسی ایک کو خاص کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعی فیصلہ کرنے سے منع فرمایا، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی لا یعنی ایسی بات کیا ہو جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار گفتگو بھی انسان کے لیے وبال جان ہو سکتی ہے، اس کے لیے مواخذے اور گرفت کا اور سزا کا بھی سبب بن سکتی ہے یہ چیز۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الوجہین لا یکن عند اللہ وجیہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذو الوجہین، دو چہرے والا، اللہ کے پاس وجاہت والا، عظمت والا نہیں ہوگا، عزت والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ منافق کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ جو شخص یعنی دونوں طرف، مثال کے طور پہ کہ دو دشمنوں میں، دو شخصوں میں کوئی جھگڑا ہے، ان کے پاس بھی جا رہا، ان کے پاس بھی جا رہا، اس کے پاس جا رہا تو اس کو خوش کر دے رہا، ادھر جا رہا تو ادھر، صلح تو کرنا نہیں چاہ رہا، بس اپنا مفاد چاہ رہا ہے، تو ایسے شخص کو ذو الوجہین کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذو الوجہین اللہ کے پاس یہ ذلیل ہے، رسوا ہے، عزت والا نہیں ہے۔ وَنَهْيُهُ علیہ السلام وَنَهْيُهُ عَنْ قِیلٍ وَقَالٍ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا قیل اور قال سے، کہا گیا، فلاں نے کہا، یعنی بلا تحقیق، بغیر تحقیق کے کوئی بات کرنے سے یا کہنے سے آپ منع فرمائیں، لا یعنی بیکار باتوں سے آپ نے منع فرمایا، اور ہر بات تحقیق کے بعد اور اس کو صحیح مکمل طور پر جانچنے کے بعد گفتگو کرنے کا آپ نے حکم دیا، بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر پھیلا دینا، کوئی بھی بات، تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ وکثرت سوال، کثرت سے سوالات کرنے سے آپ نے منع فرمایا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، یا تو لوگوں سے ان کا مال مانگنا، بار بار مانگتے جائیں، مانگنا تو حرام ہے، قرض کے طور پر بھی بار بار مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور اسلام میں پسند۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے آپ نے منع فرمایا، یعنی اسراف، یعنی ایسی چیزوں میں مال خرچ کر رہے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا۔ جیسے اکثر لوگ اپنے تقریب اور دعوتوں میں اور فنکشنز میں اسراف بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ شریعت میں بہت ہی ناپسند فعل ہے، یہ عمل ہے، اور اسراف کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم اسراف مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے اسراف کرنا، حتیٰ کہ پانی میں بھی اسراف کرنے سے منع کیا گیا۔ ضرورت سے کم خرچ کرنا یہ بخالت ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا یہ اعتدال ہے، اچھا عمل ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے شریعت میں، شریعت مطہرہ میں، اسراف کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ وَمَنْعٍ وَحَادٍ، مال کو روکنے سے آپ نے منع فرمایا، وحاد یعنی مال تو اپنا روک کر رکھ رہے ہیں اور دوسروں سے لاؤ لاؤ کہہ رہے ہیں، یعنی جو چیز دینا فرض ہے آدمی پر وہ چیز روک کر رکھ رہا ہے، حضور اس سے منع فرمایا، اور جو چیز اس کی نہیں ہے، جو اس کا حق نہیں ہے، وہ چیز مانگ رہا ہوں، تو اس سے بھی آپ منع فرمائیں۔ وعقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یعنی والدین کی نافرمانی، خصوصاً ماؤں کی نافرمانی سے حضور منع فرمائے۔ ووعد البنات، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے، قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ جاہلیت کے دور میں، اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں طریقہ یہ تھا کہ کسی شخص کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ، اس بچی کا باپ بچی کو زندہ دفن کرتا تھا، شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو،
یعنی غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے. شریعت مطہرہ میں قتل کی بہت زیادہ مذمت ہے، برائی بیان کی گئی ہے. اور جاہلیت میں عرب میں بیٹیوں کو بہت ناپسند کرتے تھے لوگ، تو شریعت نے منع کیا اور کہا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہی. بیٹی رحمت ہے اور بیٹی عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، بیٹا عطا کرنے والا بھی اللہ ہی. تو اللہ جو عطا کرے اس پہ بندے کو راضی ہونا چاہیے، اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس بچی کو پالنے والا بھی اللہ ہے، اس کی قسمت لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کی زندگی کو سنوارنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کو تمام ضروریات عطا کرنے والا، اس کے ضروریات کو پورا اس کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا دیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے. تو کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تنگ دستی کے خوف سے یا غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرے. بہت بڑا گناہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی جس بچی کو دنیا میں زندہ دفن کیا گیا تھا اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا. تو عرب میں جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. تو اسلام عورتوں کو ان کا حق ادا کیا، زندگی جینے کا حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح مردوں کو بیٹوں کو جینے کا حق ہے، بیٹیوں کو بھی جینے کا حق ہے. دونوں کے حقوق برابر ہیں، حقوق میں دونوں برابر ہیں. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد بچیوں کی تربیت، بچیوں کے نکاح کرنے پر ماں باپ کے لیے آپ نے جنت کی اپنے بشارت دی ہے، ضمانت دی ہے. فرمایا کہ جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرے گا اور ان کو اچھا پڑھائے گا، تربیت کرے گا، زیور علم سے آراستہ کرے گا اور ان کا نکاح کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. اللہ تعالیٰ جنت کو واجب فرماتا ہے. بیٹی اور اس کے متعلق یعنی بیوی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے تکمیل ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہی خاتون جب ماں کے درجے پر جب فائز ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو خواتین اور عورتوں کے حقوق کو اسلام نے اس قدر اہمیت دی ہے اور ان کے درجے کو اس قدر بلندی عطا کی. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت، تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں تم رہو. تو یہ جامع جملہ ہے، ایک جملے میں آپ نے زندگی بھر کی نصیحت فرما دی. جہاں بھی رہو، گھر میں ہو تو وہاں بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تو وہاں بھی اللہ سے ڈرو، بازاروں میں ہو تو وہاں بھی اللہ سے ڈرو، سفر میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، حضر میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اپنوں کے درمیان ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، محفل میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، جلوت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، وحدت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، کثرت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، دوستوں کے درمیان ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، دشمنوں کے درمیان ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، طاقتور ہو، طاقت اور قدرت کی صورت میں بھی تم اللہ سے ڈرو، کسی پر ظلم نہ کرو. یعنی تم چاہے دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو، تم ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ، گناہ کے پیچھے نیکی لاؤ، یعنی گناہ اگر ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو. تمحوها، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتے ہیں، یعنی نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وخالق الناس بخلق حسن، اور تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، خوش مزاجی سے پیش آؤ، اپنے رویے کو نرم کرو. وخیر الامور اوسطها، تمام معاملات میں بہترین معاملات درمیانی ہو. دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اعتدال کو اختیار کرو. کھانے پینے کا معاملہ ہو، نہ زیادہ کھاؤ نہ بالکل کم، درمیان. لباس کا معاملہ ہو، نہ زیادہ مہنگے نہ بالکل کم قیمت والے کپڑے، ایسا بھی نہیں، دونوں کے درمیان. سواری ہے، نہ انتہائی مہنگی نہ انتہائی بالکل لو، نہ لو کیٹیگری نہ ہائی کیٹیگری، دونوں کے درمیان. زندگی کا طرز آپ بتا دیں، لائف اسٹائل کو آپ بیان کرتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اعتدال کو اختیار کرو.
آج پوری دنیا یا تو انحطاط کی طرف ہے، افراط میں ہے، یا تو تفرید میں، یا تو ہائی فائی ہو رہے ہیں لوگ، یا تو بالکل لو. ایسا نہیں، اقتصاد کو آپ پسند فرمائیں، میانہ روی کو. حتیٰ کہ اگر چلنے کا انداز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقصد فی مشی کا، تم میانہ روی سے چلو، تم یعنی ایک دم تیز ہی مت چلو، بالکل آہستہ بھی نہیں. یعنی اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. فکر میں اعتدال ہو، عقیدے میں اعتدال ہو، عمل میں اعتدال ہو، گفتگو میں، گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، زندگی کے ہر معیار میں اعتدال ہونا چاہیے. بے راہ روی سے بچنا چاہیے. صحت کا معاملہ ہے، اس میں بھی اعتدال کو اختیار کرو. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. اپنے دوست سے تم محبت کرو ہونا ما، یعنی اعتدال کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے. یعنی محبت بھی اگر ہو تو معتدل ہو. یعنی اتنی زیادہ دوستی اور محبت کر رہے ہیں دوستوں سے، بالکل ان کے دیوانے بن رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دے رہے ہیں، ذمہ داریوں کو بھول رہے ہیں، تو یہ چیز بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اعتدال اختیار کرو. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تم جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، کیونکہ وہ محبت جتنی بڑھے گی فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے جو محبت اور دوستی ہے اس میں اعتدال ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ حضور کے اور دشمنی کے متعلق بھی فرما رہے ہیں حضور کہ اگر تمہارے، پہلی بات تو ہے کہ مسلمان سے، کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اگر تم کر بھی رہے ہو تو اس میں بھی اعتدال کو اختیار کرو. حد سے زیادہ دشمنی کر رہے ہیں، دشمنی میں بالکل دیوانے اور پاگل بن رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. ابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. اپنے دشمن سے بھی دشمنی کم کرو، تم بہت زیادہ مت کرو، معتدل رکھو. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے، تو اس وقت تم کو شرمندگی ہوگی. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم ظلمتوں کی شکل اختیار کر جائے گا قیامت کے دن. یعنی دنیا میں انسان جو ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا. بہت ہی جامع کلمہ ہے، جوامع الکلم میں سے ہے کہ آج تم دنیا میں جو ظلم کر رہے ہو تو تم اس سے بعد آ جاؤ. اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا کہ یہ ظلم تمہارے لیے اندھیرا بن جائے گا قیامت کی. وقولہ فی بعض دعائہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیہ جملے، بعض دعاؤں کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. اللہم انی اسألک رحمتا من عندک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ رحمت جو تیرے پاس سے ہو، تہدی بہا قلبی، جس کے ذریعے تو میرے دل کو اطمینان عطا کرتا ہو، وتجمع بہا امری، جس کے ذریعے تو میرے معاملات کو جمع کرتا ہو، وتلم بہا شعثی، اور تو میرے ذریعے، اور تو اس رحمت کے ذریعے میرے بکھرے ہوئے معاملات کو جوڑتا ہو، وتصلح بہا غائبی، اور جس کے ذریعے سے تو، جس رحمت کے ذریعے تو میرے غائب کو درست فرماتا ہو، وترفع بہا شاہدی، اور جس رحمت کے ذریعے تو میرے شاہد کو، حاضر کو بلند کرتا ہو، یعنی حاضر موجودہ حالات میں بلندی عطا کرتا ہو. وتزکی بہا عملی، اور اس کے ذریعے سے تو میرے عمل کو پاک فرماتا ہو. وتلہمنی بہا رشدی، اور اس رحمت کے ذریعے تو میری ہدایت کا مجھے الہام فرماتا ہو. وترد بہا الفتی، اور جس کے ذریعے سے تو میری محبت کو لوٹاتا ہو. وتعصمنی بہا من کل سوء، اور اس رحمت کے ذریعے سے تو میری حفاظت فرماتا ہو، مجھ کو بچاتا ہو ہر برائی سے. اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء، ونزول الشہداء، وعیش السعداء، والنصر علی الاعداء. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کامیابی قضاء کے وقت، یعنی موت کے وقت، اور شہداء کا نزول میں تجھ سے مانگتا ہوں، شہداء کی ضیافت، یعنی شہیدوں کے لیے جو تو تیار کر رکھا ہے، شہیدوں کی ضیافت میں چاہتا ہوں. یا اللہ شہیدوں کے لیے جیسا تو اہتمام فرما رہا ہے ویسا اہتمام میرے ساتھ فرما. وعیش السعداء، اور خوش نصیبوں کی زندگی میں چاہتا ہوں، خوش نصیب سعادت مندوں کی میں زندگی چاہتا ہوں. والنصر علی الاعداء، دشمنوں پر میں مدد چاہتا ہوں مولا.
تو یہ جامع دعا ہے الی ما روته الکافۃ عن الکافہ من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره وجاز فيها سبقا لا يقدره قدره وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها كقوله حمي الوطيس ومات حتف انفه. یعنی ایسے کئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے دعائیہ جملے ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، محاضرات ہیں کہ جس میں فصیح اور بلیغ کلمات موجود ہیں. محاضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خطاب فرمائے صحابہ سے، اس میں جیسے جنگ کے موقع پر آپ فرمائے حمی الوطیس، یعنی بھٹی گرم ہوگی، یعنی جب جنگ بڑھنے لگی تو جنگ کی آگ کو آپ بیان کرتے ہوئے یہ جملے استعمال فرمائے. وہ مات حتف انفی، جب کسی شخص کا انتقال ہوگا فطری طور پہ، یعنی بغیر قتل کے، بغیر مارم پیٹ کے جو مر گیا تو اس کے لیے آپ فرمائیں کہ بغیر کسی بیماری کے تو فطری موت مر گیا. مات حتف انفی لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ مومن کو ڈسا نہیں جاتا ایک ہی بل سے، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ. یعنی مومن ہوشیار ہوتا ہے، بالکل دیوانہ یا بہلول نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کسی جگہ سے دھوکہ کھا گیا تو مومن کی شان یہ ہے کہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تلقین کے عقل کا استعمال کرو دنیاوی معاملات. بالکل اندھا بھروسہ کر کے مت بیٹھ جاؤ، تم اپنی عقل کو بھی استعمال ملاؤ. دنیا کے لوگوں میں یا کاروبار اگر کر رہے ہو تو بالکل دوسرے کے سر پہ اپنا پورا معاملہ رکھ کے چھوڑ دے رہے ہیں، بالکل آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے، ویسا مت کرو. دنیا میں کسی شخص سے بھی کوئی معاملہ کر رہے ہو تو اس کے تمام چیزوں کو جانچ لو، دھوکے وغیرہ مت کھاؤ، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ. السعید من وعد، ہاں صرف اللہ کے رسول کی ذات ایسی ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بھی حضور کی ذات پہ ہم پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. لیکن دنیاوی جو لوگ ہیں، دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم مشورے سے کام لو، مشورہ کر کے کوئی بھی کام کرو تو اس سے تم نقصان سے بچو گے. اور مومن کی شان میں آپ یہ فرمائیں کہ مومن دنیاوی معاملات کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے. مومن کو اگر کسی جگہ سے اگر کچھ دھوکہ ہو جائے تو دوبارہ اس مقام پر نہ جائیں. کسی شخص سے ایک مرتبہ اگر دھوکہ ہو جائے، اس کی طرف سے دھوکہ اگر ملا ہے تو دوبارہ اس سے کوئی اور معاملہ داری نہ کرے. مومن نہیں کرے گا ایسا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. السعید من وعد بغیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سعادت مند وہ ہے جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے غیر سے. یعنی جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے، خوش نصیب وہ ہے، سعادت مند. وقد قال له اصحاب ما رأينا الذي هو افصح منك، صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک اصطلاحات ہیں عربی کے. فقال وما يمنعني وانما انزل القرآن بلسان عربي مبين. وقال مرة أخرى أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد فجمع له بذلك. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کون سی چیز روکتی ہے، یعنی فصیح و بلیغ ہونا لازمی ہے آپ کا، بہترین کلام کرنے والے. قرآن نازل کیا گیا میری زبان میں، حضور فرماتے ہیں، یعنی عربی زبان، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں. زبان مصطفیٰ میں قرآن آسان ہو گیا. لسان عربی مبین، حضور فرماتے ہیں کہ عربی زبان جو روشن واضح ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ عربی میں اس لیے نازل کیا کہ یہ حضور کی زبان ہے، عرب کی زبان ہے، اور اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے
عمدگی ہے، باریکی ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہو۔ ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والا ہوں، گفتگو کرنے والا ہوں، بعید انی، مگر یہ کہ میں قریش میں سے ہوں۔ قریش کا جو قبیلہ ہے تمام قبائل میں زیادہ فصیح و بلیغ، حضور فرماتے ہیں کہ ان میں بھی میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرنے والا ہوں۔ ونشأت، اور میں نشو نما پایا قبیلے بنی سعد، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ رہنا 2 سال اس قبیلے میں۔ فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة الفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري۔ وقالت أم معبد في وصفها له حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خزارات نظمنا وكان جهير الصوت حسن النغمة۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے، یعنی عرب کے بادیہ، عرب کے جو ولیجز ہیں وہاں کی جو گفتگو ہے وہ، اور شہر کی جو گفتگو ہے، دونوں بھی آپ کے اندر جمع تھی، دونوں کا حسین امتزاج تھا آپ کے اندر، حسین امتزاج، یعنی دونوں چیزیں آپ کے اندر جمع تھی۔ فصل واما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فما لا يحتاج الى اقامه دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه فانه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها واشرف العرب واعزهم نفرا من قبل ابيه وامه ومن اهل مكة من اکرم بلاد الله على الله وعلى عباده۔ نبی پاک علیہ السلام کے نسب مبارک کی شرافت، طہارت، عمدگی، اور آپ کے شہر کی برتری، یعنی مکہ جو شہر ہے وہ بھی بلند و بالا ہے نا بھائی، وہ منشئی، اور آپ کے پیدائش کا جو مقام ہے، جائے پیدائش مکۃ المکرمہ، وہ بھی اعلیٰ ترین شہر ہے۔ اب یہاں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام قبائل میں سب سے اعلیٰ قبیلے میں آپ پیدا ہوئے، تمام شہروں میں سب سے جو اعلیٰ شہر ہے وہاں آپ پیدا ہوئے۔ حدثنا قاضی القضاة حسین بن محمد الصدفی رحمہ اللہ قال حدثنا القاضی ابو الولید سلیمان بن خلف قال حدثنا ابو ذر عبد بن احمد قال حدثنا ابو محمد السرخسی وابو اسحاق وابو الہیثم قالوا حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه۔ وعن العباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خیر قرنهم ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلة ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتهم فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ کو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو مبعوث فرمایا بنی آدم کے قبیلوں میں سے، بہترین قبیل، زمانوں میں سے، امتوں میں سے، قبائل میں سے، بہترین قبیلے میں، یعنی بہترین صدی میں اللہ مجھ کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ میں ہو گیا اس صدی میں جس میں میں تھا، اس قرن میں، یعنی زمانہ بھی آپ کا بہترین، قبیلہ اور خاندان بھی بہترین، شہر بھی بہترین۔ وعن العباس، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی من خیرہم، مجھ کو ان سب میں بہترین میں سے اللہ تعالیٰ بنایا، من خیر قرنہم، ان کے بہترین زمانے میں سے اللہ تعالیٰ مجھ کو بنایا۔ پھر قبائل کو اللہ تعالیٰ چن لیا، سلیکٹ فرمایا، بس وہ مجھ کو بنایا بہترین قبیلے میں سے۔ پھر گھروں کو اللہ تعالیٰ چن لیا، مجھ کو بہترین گھرانے میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ فانا خیرہم نفسا، بس میں ان سب میں زیادہ بہتر ہوں نفس کے اعتبار سے،
ذات کے اعتبار سے بھی، گھر کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، شوکت کے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بنایا۔ وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کو چن لیا اللہ تعالیٰ۔ واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کنانہ کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لی۔ واصطفى من بنی کنانہ قریشا، قبیلے بنی کنانہ کے قبیلے سے اللہ تعالیٰ قریش کو منتخب فرما لی۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے اللہ تعالیٰ قبیلے بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ مجھ کو منتخب فرما۔ قال ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا حدیث صحیح، یہ صحیح اور درست حدیث ہے سند کے اعتبار سے۔ وفی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما رواہ الطبری انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختار خلقہ فاختار منهم بنی آدم ثم اختار بنی آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قریشا ثم اختار قریشا فاختار منهم بنی ہاشم ثم اختار بنی ہاشم فاختارنی منهم فلم ازل خیارا من خیار على من احب العرب فبحبی احبهم ومن ابغض العرب فببغضی ابغضهم۔ حدیث پاک لا رہے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اس حدیث کو امام طبری نے، حافظ محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آپ نے اس کو روایت فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیا اپنی مخلوق کو، اپنے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ چن لیا، فاختار منہم، بس ان میں سے اللہ تعالیٰ بنی آدم کو منتخب فرمایا۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے بھائی، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق، تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمایا۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ تو یہ فخر انسانیت، سارے انسانیت کے لیے فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسانیت کو فضیلت جو ملی ہے تمام فرشتوں پر، جنات پر، تمام مخلوقات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے چن لیا، اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ بنی آدم کو چن لیا اللہ تعالیٰ۔ ثم اختار بنی آدم، پھر اللہ تعالیٰ بنی آدم میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں کئی رکھا اللہ تعالیٰ کیٹیگریز، فاختار منہم، ان میں سے عرب کو چن لیا اللہ تعالیٰ۔ ثم اختار العرب، پھر عرب میں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر سلیکشن رکھا اللہ تعالیٰ، بس ان میں سے اللہ تعالیٰ قبیلہ قریش کو اللہ تعالیٰ چن لیا۔ پھر قریش میں بھی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ، پھر ان میں سے بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ چن لیا، پھر بنی ہاشم میں بھی اللہ تعالیٰ سلیکشن رکھا، ان میں سے اللہ تعالیٰ مجھ کو منتخب ہوا۔ فلم ازل خیارا من خیار، بے شک میں ہمیشہ خیر رہا، یعنی مخیر رہا، میں اصحاب اخیار میں سے رہا، میں اخیار یعنی اچھے لوگوں میں رہا، میں سلیکٹڈ رہا، میں سلیکٹڈ رہا، ہاں یعنی سلیکشن کا سلیکشن ہے۔ علی من احب العرب، سنو آگاہ ہو جاؤ، جس نے عرب سے محبت کی تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کیا۔ عرب سے دشمنی کرنا حضور سے دشمنی کرنا ہے، کیونکہ حضور عرب میں سے پیدا ہوئے نا۔ فبحبی احبهم ومن ابغض العرب، اور جو عرب سے دشمنی کیا تو میری دشمنی کی وجہ سے وہ عرب سے دشمنی کیا، اور یعنی عرب کا دشمن میرا دشمن ہے فرما رہے ہیں۔ وعن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت روحه نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم بألف عام
يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک نور کی شکل میں تھی بین یدی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ حضور کی روح کو پیدا فرمائے اور نورانی شکل عطا فرمائے. یسبح ذلک النور، وہ نور تسبیح بیان کر رہا تھا اور فرشتے تسبیح بیان کر رہے تھے اس نور کی تسبیح کو سن کر. فلما خلق اللہ آدم، بس جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو اس نور کو اللہ تعالیٰ ڈال دیا ان کی پشت میں، پیٹھ میں اللہ تعالیٰ ان کے ڈال دیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فأہبطنی اللہ، بس اللہ تعالیٰ مجھ کو اتارا زمین کی طرف، آدم علیہ السلام کی پشت میں بھرا اور وہ مجھ کو بنا دیا نوح علیہ السلام کی صلب میں بھی رکھا اللہ تعالیٰ. اور وقذف بھی، اللہ تعالیٰ میرے نور کو ڈال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں. ثم لم یزل اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے منتقل فرماتا رہا اصلاب کریمہ سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے، یہاں تک کہ وہ مجھ کو ظاہر فرمایا میرے والدین سے. لم یلتقیا علی سفاح قط، میرے خاندان میں سے کوئی بھی یعنی گناہ سے پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے نسب کی حفاظت فرمائے. حسب و نسب، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بے مثال رکھا. آپ کے نسب کو اللہ تعالیٰ پاک بنایا، آپ کے برے خاندان کو اللہ تعالیٰ پاک رکھا. وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ، اس حدیث، اس واقعے کی درستگی پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر گواہی دے رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اس شعر کے بارے میں حضرت بیان کریں گے. تو اب یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب و نسب کی تفصیل بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور قبیلہ تمام خاندانوں میں، قبائل میں سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور آپ کی جو قوم ہے عرب قوم، یہ قوم تمام اقوام میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیونکہ عرب میں سے ہوا، اس لیے یہ عرب والے تمام لوگوں سے افضل ہے. اور یہ عرب کی جو قوم ہے تمام اقوام سے اعلیٰ و ارفع ہے. اور قبیلے بنی ہاشم یہ تمام قبائل میں افضل ہے. قبیلے قریش تمام قبائل میں افضل ہے. اور انسانیت یعنی انسان بنی آدم تمام مخلوقات میں افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی آدم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا. تو یہ انسانیت کے لیے فخر ہے، سعادت ہے، انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، فخر کائنات، فخر موجودات اور تمام کائنات میں افضل ترین ہستی کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بنایا. لہذا پوری انسانیت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی آدم میں سے اللہ تعالیٰ منتخب فرمایا. تو اس لہذا انسان اشرف المخلوقات ہے، بنی آدم تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، افضل ہے اس اعتبار سے. پھر عرب قوم کو اللہ تعالیٰ چن لیا تمام اقوام پر، عرب میں سے حضور کو پیدا فرمایا. عرب کے قبائل میں پھر اللہ تعالیٰ چن لیا قبیلے بنی قریش، قبیلے قریش کو. قریش میں اللہ تعالیٰ بنی ہاشم کو منتخب فرمایا. بنی ہاشم میں اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کے آبا و اجداد تمام کے تمام متقی پرہیزگار تھے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ نے ساجدین میں آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساجدین میں آپ کے منتقل ہونے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک، یعنی ساجدین میں آپ کے نور مبارک کے منتقل ہونے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساجدین میں آپ کے نور کو منتقل فرمائے۔ ساجدین یعنی سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، یعنی آپ کے آبا و اجداد پورے موحد اور متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے۔